عہد و پیمان کی پاسداری۔ اچھا، اب اگر ہم اس کے فضائل دیکھیں سورہ مائدہ کے، تو جتنی بھی تفاسیر ہیں اور ہماری جو بحر الانوار ہے، شیخ صدوق کی ثواب الاعمال ہے، اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کے فضائل میں چیز شمار ہوتی ہے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر جمعرات کو اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ کبھی بھی لباس ظلم نہیں پہنے گا، لباس ظلم نہیں پہنے گا، اور وہ شرک سے بھی بری ہوگا، وہ شخص کبھی بھی شرک نہیں کرے گا۔ یعنی جو شخص ہر جمعرات کو سورہ مائدہ کی تلاوت کرے تو اس کا ایمان کسی ظلم کی وجہ سے کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے لیکن البتہ دماغ میں یہ ضرور رہے کہ شرک کی دو اقسام ہیں، ایک تو اعتقادی شرک ہے جس میں عام طور پر مومنین جو ہے وہ مبتلا نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک شرک عملی بھی ہوتا ہے، یعنی جو گناہ کی حد تک ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں وہ جو اعتقادی شرک ہے وہ تو اس قدر بڑی چیز ہے، جو کفر اور شرک جس سے لازم آتا ہے، آدمی مشرک ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی مومن مبتلا عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو شرک عملی ہیں، اس پہ جب شرک کی ہماری ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی تو اس میں ہم نے تفصیل سے شرک کی ان اقسام کا ذکر کیا تھا کہ جس میں جو عملی طور پر عمومی زندگی میں یعنی جو کہ گناہ والی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اعتقادی شرک نہیں ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن مومن کی شان سے بعید ہے کہ ان چیزوں کے اندر بھی مبتلا ہو۔ تو ان کی تفصیل آئی تھی، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو بہرحال وہ کسی بھی قسم کی اس روایت میں یہی ہے کہ اس کا ایمان کسی ظلم کی وجہ سے وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس میں کیونکہ ایک عمومی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہر قسم کے شرک سے وہ اس کا ایمان محفوظ اور مامون ہو جائے گا۔ اچھا، اب اگلی فضیلت اس کی یہ ہے، ہاں پہلے اس میں ایک اور چیز بات بیان کر دی جائے، بات آ گئی کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری اور دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے اندر تو انسان مبتلا ہو سکتا ہے، ظاہر ریاکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، دکھاوے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور روایات میں اس کو بھی شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں، اور عام طور پر لوگ اس کی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ جب یہ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ توحیدی تفکر کا لازمہ یہ ہے کہ انسان اسباب اور وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے مبدا اور منشا پر یقین رکھے، کہ یہ یقین ہو اس کو کہ یہ سب چیزیں تاثیر میں اپنے پروردگار سے وابستہ ہیں۔ فرماتے ہیں یہ وہی توحید ہے، اور انسانوں سے مدد لینا شرک کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ اشیاء اور انسان فائدہ پہنچانے یا فائدہ دینے میں مستقل اور خود مختار ہیں، یعنی اللہ سے ہٹ کر یہ لوگ یہ چیزیں مدد کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کسی شخص سے کوئی مدد لینا، وہ فرماتے ہیں یہ اس شخص یا اس چیز کی پرستش اور بندگی میں شمار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال لوگ عام طور پر آج کل اس قسم کے افراد بھی آ گئے ہیں جو صاحبان ایمان کو اس شرک کے بھوت سے ڈراتے رہتے ہیں ہر وقت، جبکہ مومنین اس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وہ وسیلے کے طور پر جو ہے ان ائمہ اطہار سے توسل کرتے ہیں، اور کبھی براہ راست بھی مانگتے ہیں، تب بھی اس کا بھی چاہے الفاظ ان کے کسی اور طرح کے ہوں اور براہ راست مانگ رہے ہوں، تب بھی ان کے دماغ میں یہی تصور ہوتا ہے کہ یہ خدا کی عطا کردہ دی گئی طاقت سے دے سکتے ہیں، خدا سے الگ سے ہٹ کر نہیں۔ تو بہرحال جو ہم سورہ کی بات کر رہے تھے، تو یہ سورہ ہر قسم کے شرک سے بچاتا ہے، لیکن شرک کے بھوت سے آپ کو نہیں ڈرنا ہے۔ یہ ہمیشہ آپ کی عبادات کو بہت سے لوگ شکوک کے اندر ڈالتے ہیں، اور ہر وقت آپ کی ایمان کو ڈراتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ دیکھیں اب شرک میں مبتلا ہوا، اب شرک میں مبتلا ہوا انسان، تو اس سے ان ہستیوں سے توسل سے بھی وہ ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی شرک میں نہ چلا جائے۔ اس وجہ سے اس کا دفیہ کرنا ضروری ہے، اور ان افراد کی جو اس قسم کے وہمیں اور شک کے اندر ڈالتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ اس کے بعد اگلا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی عظیم ترین بخشش کروانے والا یہ سورہ ہے۔ جتنی بھی ہماری اور اس طرح کی کتابیں ہیں، جیسے تفسیر مجموع البیان ہے، تفسیر نور الثقلین ہے،
یا علامہ کفمی کی کتاب مصباح ہے، اس میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جو شخص بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ اس کے محو ہوں گے، اور ہر سانس لینے والے یہودی اور عیسائی کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اگر آپ ویسے یہودی عیسائیوں کی اس وقت پاکستان پوری دنیا کے اندر ان کی اگر تعداد دیکھیں تو اس وقت عیسائیوں کی تعداد 2.5 ارب ہے، مسلمانوں کی تقریباً 1.8 بلین ہے، اور ان کی تقریباً 2.5 ارب کے برابر ہے۔ اور یہودیوں کی تعداد اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں 1.5 کروڑ یہودی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور 1.5 کروڑ صرف یہودی ہیں۔ کس قدر کم ان کی تعداد ہے، لیکن کس طرح سے یہ لوگ عالمی طور پر اپنی ایک اجارہ داری جو ہے قائم کیے ہوئے ہیں، جو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر سانس لینے والے یہودی اور عیسائی کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب۔ 10 گنا تو آپ چھوڑیے، ابھی صرف ویسی تعداد ان کی ملائی جائے تو 2.5 ارب یہ ہیں اور 1.5 کروڑ یہودی ہیں، 2.5 ارب عیسائی ہیں، 1.5 کروڑ یہودی۔ تو سمجھیں اس لحاظ سے یعنی جو بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا تقریباً 2.5 پونے 3 ارب نیکیاں اس کے نام عمل میں آئیں گے، اور ان کو 10 سے اور ملٹیپلائی کر دیا جائے 10 گنا برابر، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ثواب کا پلڑا کہاں سے کہاں جائے گا۔ تو سورہ مائدہ کی تلاوت اس قدر عظیم الشان ثواب دلانے والی ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے حفاظت کرتی ہے۔ ہماری بہت سی کتابیں ہیں عملیات کی، جیسے مجربات امامیہ ہے، اور ابن طاؤس کی البلد الامین ہے، یا الامان من الاخطار ہے، یا خواص آیت قرآن کریم ہے۔ ان سب میں یہ بات آئی ہے کہ جو بھی شخص سورہ مائدہ کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھے یا اپنے صندوق میں رکھے، یا لاکر وغیرہ اگر اس کے ہو کسی بینک میں حفاظت کے لیے جہاں پہ انسان اپنی چیزیں قیمتی اشیاء رکھتا ہے، تو اگر اس سورے کو لکھ کر گھر میں یا اس جگہ جہاں پر وہ قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں وہاں پر اس سورے کو لکھ کر رکھ دے تو اس کی کبھی کوئی چیز چوری نہیں ہوگی، ڈاکوؤں سے چوروں سے مکمل حفاظت ہوگی۔ تو انسان اپنی قیمتی چیزوں کو بچانے کے لیے اتنی زحمت تو کر سکتا ہے کہ سورہ مائدہ کو لکھ کر رکھے۔ اس میں پھر وہی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنا لکھے گا کون، اور کیا بہتر نہیں ہے کہ صرف ہم فوٹو کاپی کرا کے رکھ دیں؟ تو یقیناً فوٹو کاپی کرا کے رکھ دینے سے بہرحال یعنی ایسا نہیں کہ بالکل فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تو ملے گا اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال یہ کہ ہاتھ سے اپنے لکھے تو بہت سارے نیکیاں اس کو ویسے بھی، قرآن کو لکھنے کا بھی ثواب ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ تو بہرحال اگر ممکن نہیں ہے تو بہرحال فوٹو کاپی کرا کے بھی اس جگہ کے اوپر رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اگلے اس کے فضیلت یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیے ابھی جو بات بیان ہوئی تھی یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں بھی آیا ہے۔ تو پہلا جز تو اس کا ویسے ہی ہے کہ جو بھی سورے کو لکھ کر گھر یا صندوق میں یا لاکر وغیرہ میں رکھے گا تو یہ عمل اس چیز کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے گا، یہ عمل اس چیز کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر امام آگے فرماتے ہیں اور تلاوت کرنے والے کو ہر درد اور ورم سے بچائے گا، ہر قسم کے درد۔ اب دیکھیں کہ عمومی طور پر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں انسان کو کہیں نہ کہیں درد محسوس ہوتا ہے، تو ہر وہ چیز کہ جس سے درد محسوس ہو اس بیماری سے یہ سورہ جو ہے وہ بچائے گا، اور اسی طرح ورم سے بھی بچائے گا، یعنی ہر وہ جگہ جہاں یعنی وہ بیماری جس میں سوجن ہوتی ہے یا انفلامیشن ہو جاتی ہے یہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور ابن طاؤس نے اس روایت کو الامان من الاخطار جو کتاب ہے ان کی، اس کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ رزق میں بے پناہ وسعت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پورا سورہ نہیں، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 اس کی اگر کثرت سے تلاوت کرے تو ہر طرح کے رزق کو کھینچ کر لانے والی ہے۔
ہر طرح کے رزق کو. اچھا اس میں تو دیکھیے توفیقات کا رزق بھی، ہم صرف رزق کو یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینا یا مال و دولت وغیرہ کا اضافہ، وہ بھی یقیناً اس سے مراد ہے، لیکن توفیقات الہی کا رزق، پروردگار کی اطاعت کا رزق، انسان کی عبادت زیادہ بڑھ جائے، یہ بھی رزق میں شمار ہوتا ہے. تو رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے. یعنی جب کبھی آتا ہے کہ رزق انسان کا وسیع ہو جاتا ہے تو ہر قسم کا رزق وسیع ہوتا ہے، سوائے اس کے کسی جگہ فقط مال کا تذکرہ آ رہا ہو. تو مال تو اپنی جگہ پر بڑھتا ہی ہے، لیکن توفیقات کے خزانے جب تک دیکھیے توفیقات نہ ملے، انسان اطاعت الہی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، انسان عبادت میں آگے نہیں بڑھ سکتا، مال بھی اس کا بڑھتا ہے. تو اس سورہ کی آیت نمبر 114، آیت نمبر 114، جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ خدایا پروردگارہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. تو رزق میں بے پناہ وسعت کے لیے اس کی آیت نمبر 114 کی تلاوت. اور بہت سے مومنین نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کرے اور اس تلاوت کو کرنے کے بعد وہ جو بھی دعا مانگے وہ دعا اس کی فوراً قبول ہو جاتی. یعنی اس سورہ کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کے بعد جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہو جائے گی. یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کی دعا ہے اور وسعت رزق کے حوالے سے دعا ہے. خاص طور پر لوگوں کی تنگی رزق کی جو پرابلم ہے وہ بھی اس سے سالو ہو جاتی ہے. اچھا اب اگلا اس کا فائدہ یہ ہے عورتوں کی ناموس کی حفاظت کے لیے. اچھا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کی کیونکہ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ شاید ناموس فقط عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، نہیں، مردوں کی ناموس، عورتوں اور مردوں دونوں کی ناموس کے حوالے سے یہ بات آئی ہے. دیکھیے انتہائی برا ترین ماحول ہے، ہر گھرانہ اس اعتبار سے دینی تربیت نہیں دے پاتا ہے کہ جس قدر دینی تربیت جس سے انسان اس قدر مضبوط ہو جائے کہ وہ اس طرح کے معاشرے کی چیزوں سے متاثر نہ ہوں، وہ نوجوان وغیرہ. اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، میڈیا ہے، انٹرنیٹ اور موبائل ہے، یہ ہر تربیت دینے والے کی تربیت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اچھا اب گھرانے ایسے ہیں کہ جو سخت پریشان ہیں، ان گھرانے اولادیں ہیں، لڑکے اور لڑکیاں خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں، سخت پریشانی کا شکار ہیں، ہر ایک سے وہ بات کہہ بھی نہیں پاتے ہیں، اور بہت بڑے 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 گناہوں کے اندر یہ لڑکیاں، خواتین اور لڑکے مرد حضرات وغیرہ مبتلا ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب کسی سے کہہ نہیں پاتے ہیں تو بس خاموشی اختیار کی ہے، لیکن وہ خاموشی ایک وہ اندر طوفان کا ایک پیش خیمہ ہوتی. تو بہت سارے اس کے اعمال اس قسم کے بتائے گئے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ناموس کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی ناموس کی حفاظت کے لیے، خاص طور پر جو وہ خواتین و مرد حضرات جو اس طرح کے ماحول کے اندر باہر جاتے ہیں اور ان کے بگڑنے کا امکان ہوتا ہے، اس میں والدین کو یا جو سمجھدار گھر والے ہیں ان کو اس قسم کے اعمال انجام دینے چاہیے. جو کتاب ہے خواص آیات قرآن کریم آقا باقر نجفی کی، اس میں سورہ مائدہ کی جو پہلی آیت ہے، سورہ مائدہ کی سب سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان اور معاملات کی پابندی کرو. تو اور پوری آیت آخر تک، یحکم ما یرید تک، کہ اگر اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی خواص آیت قرآن کریم آقا باقر نجفی کی، کہ سورہ مائدہ کی جو شخص بھی یعنی پہلی آیت کو ظن زانیہ یا یعنی جو عموماً اس گناہ کے اندر مبتلا ہو رہی ہو یا امکان ہو کہ کہیں مبتلا نہ ہو جائے، اس کو بچانا ہو، یعنی جسے بھی اس زنا کے نقصان اور اس گناہ کبیرہ سے بچانا مقصود ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. بہرحال تو اس کے یہ جو پہلی آیت ہے اس کا کوئی ایک کپڑے کا ایک ٹکڑا لیا جائے یا کپڑا ہی لے لیا جائے اور اس کے اوپر اس آیت کو لکھا جائے. یہ اس پہلی آیت کو وہ کسی بھی سے لکھا جا سکتا ہے، کسی بھی قلم سے لکھا جا سکتا ہے. البتہ کچھ عملیات کو کرنے والے جو اس کے ماہر علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سیاہ رنگ کی سیاہی استعمال نہ کی جائے.
چلیں بہرحال یعنی اسی شخص کے جس کو بچانا مقصود ہے اس بڑے گناہ سے، اس کا کوئی کپڑا لے لیا جائے، اس کے اوپر اس پہلی آیت کو لکھا جائے سورہ مائدہ کی، اور اس آیت کو اس وقت پڑھا بھی جائے، اور اس کے بعد یہ جو پہلی 3 لائنیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یعنی اس میں اس آیت کا حوالے سے، اس آیت کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے کہا جا رہا ہے کہ اس زنا کی، اس ذلت والی چیز کی محبت کو اور اس کی گندگی کو فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں کے دل سے نکال دے، فَإِنَّكَ فَعَلٌ لِمَا تُرِيدُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو یہ والی عبارت جو ہے یہ 70 دفعہ پڑھی جائے، یعنی پہلی آیت کو اس کے کپڑے کے اوپر لکھا جائے اور اس کو پڑھا بھی جائے، اس کے بعد 70 مرتبہ اس کو پڑھا جائے۔ اچھا، یہاں جب اس کی بات ہو تو وہاں پر اس کا اور اس کی ماں کا نام لیا جائے، یعنی وہ خاتون یا جو بھی جس مرد کے لیے بھی یہ چیز کہی جا رہی ہے، اس کا اور اس کی ماں کا نام لیا جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب دیکھیے یہ بہت ساری چیزیں، کچھ عملیات ایسے ہیں کہ یہ طریقہ کار تو ہیں، جیسے اب کہا جاتا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد پھر اس کپڑے کو کسی پرانی جو مجہول قبر ہے، جس کا کوئی اب نام و نشان نہیں ہے، کوئی اس کے ورثہ نہیں ہے، اس کے قریب کہیں دفن کر دیا جائے، یا یہ اگر ممکن نہ ہو تو کسی ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں کوئی رہتا نہ ہو، بہت ویران بیابان کسی جگہ پر وہاں دفن کر دیا جائے، اور اس کے بعد دفن کرنے کے بعد یہ جو آخری 2 لائنیں ہیں وہ اس میں اس دفن کرتے وقت پڑھی جائیں، یعنی اس کا کپڑا جس جگہ پہ دفن کرے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ اس کے دل سے زنا اور اس فعل قبیح کی جو رغبت ہے یا جو اخلاق ذمیمہ اس کے اندر یہ پیدا ہو گیا اس کے دل میں، اس کے دل سے وہ چیزیں پروردگار عالم دور کر دے گا، اس کو اس گناہ سے شدید نفرت ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ یہ بہت اہم ایک عمل ہے جو کہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اسے اہل سنت بھی اس عمل کو جو ہے ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ بہرحال اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 جو ہے، جو پہلی آیت ہے، اس کو میں مختصراً پھر بتا دیتا ہوں کہ آقا باقر نجفی نے اپنی کتاب خواص آیات قرآن میں لکھا ہے کہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت کو کسی جو بھی زن زانیہ ہے یا جو مرد ہے کوئی اگر جو اس فعل میں مبتلا ہو رہا ہے یا امکان ہے کہ یہ مبتلا ہوگا اور اس کو اس سے بچانا مقصد ہے، خاص طور پر وہ افراد کے جو کہ بیرون ملک یا مغربی ممالک یا ایسی جگہوں کے اوپر جا رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی ایسا کنٹرول نہیں ہے ان کے اوپر، بالکل ایک آزاد زندگی ہوگی، گھر والے بھی نہیں ہیں، کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی اور اس گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے ہوں، تو اس کے کسی کپڑے کے اوپر پہلی آیت کو لکھا جائے اور اس وقت اس آیت کو پڑھا بھی جائے، اور 70 مرتبہ یہ جو ابتدائی 3 عبارتیں ہیں یا جو لائنز ہیں اس کو پڑھا جائے، اور 70 مرتبہ، اور اس کا اور اس کی ماں کا نام لیا جائے، فلانتا بنت فلانتن، اس میں جو ہے اس لڑکی کا یا اس شخص کا اور اس کی ماں کا نام لیا جائے، اور اگر یعنی مرد ہے تو اس کے باپ کا نام لیا جائے، عورت ہے تو اس کی ماں کا نام لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کپڑے کو کسی پرانی مجہول قبر کے قریب یا کسی ایسی جگہ جو بیابان و ویران جہاں کوئی رہتا نہ ہو وہاں پر دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد جو آخری 2 لائنوں کے اندر جو دعا ہے اس کو پڑھا جائے، تو اس عمل کے نتیجے میں اس گناہ سے اس کو شدید نفرت ہو جائے گی اور وہ کبھی اس فعل کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے یہ ایک عمل ہے سورہ مائدہ کی پہلی آیت کے سلسلے میں۔ اسی طرح سے خیالات فاسدہ اور سحر و جادو کے توڑ کے لیے خواص آیت قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ ایمان اور نیت خالص کے ساتھ خدا پر توکل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص 2 آیات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11
اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ صاحبان ایمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ والی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 یہ، اور دوسری ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو والی جو آیت ہے۔ تو ان دو آیتوں کو اگر کوئی ایمان اور نیت خالص اور خدا پر توجہ کے ساتھ لکھے اور اس وقت پڑھے بھی تو جادو کا اس پر اثر نہیں کرے گا، اور وہ ہر قسم کے خیالات فاسدہ سے اس کو نجات مل جائے گی۔ الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں، شک وہم اور وسوسے آ رہے ہیں، اعتقادات میں شک اور وسوسے آ رہے ہیں، اور برے برے خیالات آ رہے ہیں، گناہوں سے ریلیٹڈ خیالات آ رہے ہیں، اس کو ان تمام خیالات سے اس کو نجات مل جائے گی۔ تو یہ دو آیتیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 اور آل عمران کی آیت نمبر 103 کی تلاوت بھی کرے اور اس کو لکھے بھی، اور اس وقت مکمل ایمان اور نیت اور خالص اور خدا پر توجہ کرتے ہوئے اس کو لکھے اور پڑھے، تو نہ تو جادو اثر کرے گا اور خیالات فاسدہ بھی اس کے دل و دماغ سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کے اندر ایک اہم چیز تھی، یعنی خیالات فاسدہ اور سحر و جادو کے توڑ کے لحاظ سے بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے گھروں میں خیر و برکت اور روزی کے لیے، یعنی گھروں اگر اس کی تلاوت سے سورہ مائدہ کی 3 آیات ایسی، 3 آیات کون کون سی ہیں؟ ایک تو 112، 113 اور 114، 112، 113 اور 114۔ 112 اور 113 تو یہ آیات ہیں، اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم یہاں سے، اور قالوا نريد ان ناکل منها یہ آیت نمبر 113 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 114۔ ان 3 آیات کو اگر کسی برتن پر لکھا جائے، اچھا اگر برتن پہ لکھنا ممکن نہ ہو تو کسی کاغذ پر زعفران سے بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس برتن کو جس کے اوپر یہ 3 آیتیں لکھی گئی ہیں، 112، 113 اور 114، یہ کتاب خواص آیات قرآن کریم میں یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ اس سے اس گھر کی نحوستیں بھی دور ہوتی ہیں، یعنی اس برتن کو جس کے اوپر یہ 3 آیتیں لکھی گئی ہیں، اس کو اگر پانی سے پر کر کے، یعنی اس برتن کو پورا پانی سے بھر دیں اور جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے باغیچے میں ڈال دیں، تو اس گھر سے ہر خیر و برکت، اس گھر پر خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق و روزی بہت زیادہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر کسی کھیت میں ڈالا جائے تو اس کا جو محصول اور جو اس کی پیداوار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی، بہت زیادہ بڑھ جاتی، اور مسلسل 3 جمعے اگر اس عمل کو کیا جائے تو وہ فصل ہر قسم کی آفات اور کیڑوں وغیرہ سے، جیسے کہ عام طور پر سنڈیاں وغیرہ لگ جاتی ہیں فصلوں میں، پوری فصلیں تباہ کر دیتی ہیں، یا پاکستان میں کچھ دنوں پہلے کتنا زبردست ٹڈیوں کا حملہ ہوا تھا اور کتنی فصلیں تباہ ہوئی تھیں اور کسانوں کو کس قدر نقصان ہوا تھا، لوکسٹ جس کو کہا جاتا ہے، ٹڈی، تو اس کے حملے سے بھی محفوظ ہو جاتی، یعنی مسلسل 3 جمعے تک اگر اس عمل کو کیا جائے، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112، 113 اور 114 کو برتن پہ لکھا جائے اور اس برتن کو پورا پانی سے بھر کر جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے باغیچے میں، لان میں، چاہے چھوٹی سی کیاری ہی کیوں نہ ہو، یا اگر گھر میں کسی کے نہیں ہے تو کم سے کم گھر کے کونے کناروں میں جہاں پہ اس پہ پاؤں وغیرہ نہ پڑے اور تھوڑی دیر بعد وہ پانی سوکھ جائے، اس طرح سے اس کو اگر ڈال دیا جائے تو خیر و برکت کے دروازے اس گھر کے اوپر کھل جائیں گے۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا اگر کھیت میں ڈال دیا جائے اس پانی کو تو اس کی فصل بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور مسلسل 3 جمعوں تک اگر اس عمل کو کیا جائے تو وہ فصل ہر قسم کی آفات، کیڑوں وغیرہ سے محفوظ ہو جائے گی، برکت بہت زیادہ ہوگی، ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ اس کا ملے گا۔ تو اس کا اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جتنے بھی سوروں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی کس قدر
فضیلتیں اور برکتیں ان سورہ کی ہیں جو کہ روایات کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں، ان افراد کی بھی ان باتوں سے نفی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں قرآن فقط کتاب ہدایت ہے۔ یقیناً وہ تو مین اور پرائم اس کا مقصد ہے قرآنی آیات کے نزول کا کہ انسان کی ہدایت، لیکن اس کی دنیا کی مسئلوں کا حل بھی اس قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ورنہ کیا تعلق، آپ کہیں بھائی کھیت میں اچھی پیداوار ہو رہی ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کھیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، اور رزق سے کیا اس کا تعلق ہے؟ ان سب سے تعلق ہے قرآن کا۔ تو بہرحال یہ ان چیزوں کو بہت اہمیت ہے، اور قرآن ہدایت کے ساتھ ساتھ جسمانی اور دنیاوی فوائد بھی یہ بھی دیتا ہے۔ اچھا، پھر یہ سورہ جو ہے گناہوں سے بھی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کسی نے بھی اپنی عمر کو ضائع کر دیا ہو، گناہوں میں ضائع کر دیا ہے، اپنے مال کو گناہوں میں ضائع کر دیا ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ مزید ضائع نہ ہو، یعنی اب اپنی زندگی باقی زندگی کو بچانا چاہتا ہے ضائع ہونے سے، اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے ضائع ہونے سے، تو وہ جمعے کے دن سیب پر یا ناشپاتی پر خالص نیت سے سورہ مائدہ کی 3 آیات ہیں، 3 آیات، آیت نمبر 90، آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92، 91 اور 92، خالص نیت کے ساتھ جمعے کے دن سیب پر یا ناشپاتی پر خالص نیت سے سورہ مائدہ کی ان 3 آیات کو پڑھے بھی، اور ممکن ہو تو اس چیز کے اوپر لکھ بھی دے، زعفران سے لکھے۔ اور اچھا، بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں بعض اوقات لکھنا بھی اس لحاظ سے پاسبل نہیں ہوتا تو اپنی انگلی سے بھی لکھ سکتا ہے۔ یہاں پر تو نہیں کہا، لیکن عموماً اس کو دیکھا گیا ہے کہ اپنی انگلی سے بھی تحریر کر سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی چیز لگے نہیں، بس جس طرح سے آپ کوئی بھی چیز لکھتے ہیں سمجھیں کہ اگر یہ انگلی ہے یا آپ کا پین ہے اور اس سے آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوں تو اس طرح سے بھی امکان ہے، اگر ممکن نہیں ہے، لیکن اصلاً یہی کہ لکھے۔ اور صرف 3 آیات ہیں، 90، 91 اور 92، اور ہر صبح کے وقت، یعنی صبح کے وقت نہار منہ اسے کھا لے، اور بہت زیادہ دفعہ کا نہیں، صرف 3 بار اگر اس عمل کو کرے گا، یعنی جمعے کے دن سیب یا ناشپاتی پر خالص نیت سے ان 3 آیات کو پڑھے اور ان پر لکھے، اور اس کے بعد نہار منہ سے کھا لے، تو 3 جمعوں یعنی 3 بار یہ عمل کرے گا 3 جمعوں تک، تو وہ جتنی بھی اس کے اندر صفات بد ہیں اور رذائل اخلاقی ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہیں یہ 3 آیتیں، 90، 91 اور 92۔ تو یہ انسان کو اندر سے جو اخلاقی رذائل ہیں یہ دور کرنے والی یہ 3 آیات ہیں سورہ مائدہ کی، 90، 91 اور 92۔ اور سیب اور ناشپاتی پر خلوص نیت سے پڑھنا بھی ہے، اور اس پر لکھ کر پھر اس کو کھا لے۔ خواص آیات قرآن کریم میں باقر نجفی نے اس کو لکھا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ہماری بڑی ایک اچھی کتاب ہے درمان با قرآن محمد رضا کریمی کی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر بہت اہم امور میں کامیابی کے لیے، بہت اہم امور ہوں، اور وہ ہر شخص کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے کہ جناب یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، بہت اہم کام ہے، یہ کام ہو جانا چاہیے، اس کے لیے یہ بات لکھی گئی ہے کہ مہینے کی پہلی قمری تاریخ سے اس عمل کو شروع کیا جائے، یعنی جو اب ذکر ہو رہا ہے مہینے کی پہلی قمری تاریخ، اور اس عمل کو کرتے ہوئے 40 روز تک جانا ہے۔ اور پہلے دن جو ہوگا نماز فجر کے بعد، نماز فجر تو آپ اس کو اسی طرح سے پڑھنی ہے جس طرح پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھنی ہے، یعنی باوضو ہو کر 2 رکعت، اگر باوضو نہیں ہے تو 2 رکعت نماز حاجت، یعنی جو بھی آپ کا اہم کام ہے، جس کے جو حاجت ہے جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہی ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر 100 دفعہ درود کی تلاوت کریں، 100 دفعہ درود کی تلاوت۔ اور اس کے بعد جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے، وہ جس سے پہلے بھی ہم نے حضرت عیسیٰ کی دعا کے لحاظ سے ذکر کیا تھا، اس کو 50 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی،
یہ عمل اہم امور میں کامیابی کے لیے بہت مجرب ہے. یعنی یہ 40 روز تک کرنا ہے. پہلے سے مثلا کوئی پلاننگ ہے, کوئی چیز ہے, کوئی کاروباری مقصد ہے, کوئی لڑکی کے رشتے والا کوئی اہم مسئلہ ہے, تو اس میں یعنی 40 روز تک اس کو کرنا ہے. اور مہینے کی پہلی قمری تاریخ کو نماز فجر کے بعد باوضو ہو کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی, اور قبلہ رخ ہو کر باقی کے آئندہ کے دنوں میں اس میں پھر وہ نماز حاجت کو پڑھنا ضروری, لیکن پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن وہ پہلی قمری تاریخ کو صرف 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی. لیکن اگر روز بھی کر لیں تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں. اور پھر قبلہ رخ ہو کر 100 دفعہ درود پڑھنا ہے, اور اس آیت نمبر 114 کو 50 دفعہ پڑھنا ہے, اور اس دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی. تو یہ بڑا اہم اور مجرب عمل سمجھا جاتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 والا, کہ جس کوئی اہم عمل, کوئی اہم کام ہو, کسی کو کوئی بہت اہم مقصد میں کامیابی چاہیے, تو اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. پھر اس سے پہلے بھی جو بیان ہوا تھا کہ رزق میں بے پناہ وسعت ملتی, یعنی روزانہ اگر 3 مرتبہ اسی آیت نمبر 114 کو پڑھا جائے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کو 3 مرتبہ, صبح کے وقت 3 مرتبہ اگر اس کو پڑھیں اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں, کوئی خاص نہیں, صرف یہ اتنی چھوٹی سی آیت نمبر 114 اس کو 3 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے, تو یہ ملتا ہے اس متعلق کہ اس قدر روزی اس کو حاصل ہوگی, اس قدر وسعت رزق ہوگی کہ اس کو گمان تک نہیں ہوگا, اس قدر وسعت رزق اس کو حاصل ہوگی. یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ کو ہر مسئلے کی ماسٹر کی یا چابی کہا جاتا ہے. یعنی ہر دنیا کا مسئلہ آپ سورہ مائدہ کی تلاوت سے حل کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایسی آیات ہیں, خاص طور پر یہ آیت نمبر جو 114 ہے, تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو یہ بہت, کیونکہ سورہ بہت ہی بافضیلت سورہ ہے, اتنا عظیم سورہ ہے کہ جو ایک راوی ہیں ابو حمزہ سمالی, وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بات نقل فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ جب یہ سورہ پیغمبر اسلام پر نازل ہوا تھا تو 70,000 فرشتے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ نازل ہوئے تھے, 70,000 فرشتے. تو اس لحاظ سے